السلام علیکم. پہلے تو یہ ویڈیو سنیں. یا یہ ہے کہ اپنی اس کی ڈیفینیشن سنیں، اپنی جان اور مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، یا اپنے ارد گرد کے مومنین کی، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے. اپنے اصلی عقیدے کو چھپا کر ایسی بات کرنا جو آپ دل سے نہ مانتے ہو، یہ تقیہ کہلاتا ہے. یا ایسے لفظوں کا استعمال کرنا کہ جو حقیقت پر ہو لیکن سامنے والا اسے کچھ اور مطلب سمجھے. بھی حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. تفسیر دیکھیں، وہ جناب سارہ کو لے کے جا رہے تھے سفر میں. ان کی قوم نے کہا کہ بھائی یہ بھاگ رہا ہے، بیوی بچوں کو لے کے پکڑ کے مار دو اس کو. حضرت سارہ ان کی زوجہ تھیں، وہ بیٹھی ہوئی تھی اونٹ کے اندر، ہماری میں پردے کے اندر. کہ تم بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کہ تم پردے میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہتے کہ بیوی ہے تو کنفرم ہو جاتا کہ یہ بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا میری بہن ہے. بعد میں پوچھا گیا کہ بھائی تمہاری بیوی تھی؟ کہا میرے چچا کی بیٹی بھی تھی نا، میری اس لحاظ سے میری بہن. اب آپ بتائیے، میرا ایک نیوٹرل سا سوال ہے، کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اس طرح کے عقائد اور نظریات رکھنے کے بعد ملک سے وفاداری کو کیسے قبول کیا جائے؟ آپ کی اپنی صداقت کو کیسے قبول کیا جائے؟ فوج سے محبت کو کیسے قبول کیا جائے؟ آپ کے اخلاص کو کیسے قبول کیا جائے؟ مطلب ایک نیوٹرل سا بندہ بھی ہوگا، وہ اگر اس طرح کی باتیں سنے گا تو اس کے دل میں کھٹکا اور شک رہے گا کہ واقعتاً یہ مخلص ہے یا تقیہ کر رہا ہے. خیر، یہ تو ویسے ہی ایک بات آئی تو آپ کے سامنے پیش کر دی. میرے اس سوال پر سوچیے گا ضرور. باقی رہی بات، کہا جاتا ہے جی ایران مخالف ہیں، ایران مخالف ہیں. بابا ہم کیوں ایران مخالف ہوں گے؟ ایران کا فاتح عمر ابن خطاب ہے اور 900 سال تک وہاں پر اہل سنت کی حکمرانی رہی ہے. خلافت راشدہ کا پورا دور گزرا، بنو امیہ کا پورا دور گزرا، عباسی خلفاء کا پورا دور گزرا. اس کے بعد بھی سلطنتیں آتی رہیں اور 501 عیسوی تک اہل سنت کی حکمرانی ایران پر رہی ہے. یعنی 900 سال تک ایران کے اوپر حکمرانی اہل سنت کی تھی. پھر اس کے بعد سے لے کر آج تک 500 کچھ سال، یعنی 523 سے 24 سال غالباً ہوئے ہیں کہ اہل تشیعوں کی وہاں پر باقاعدہ سرکاری طور پر حکومت آئی. بیسیکلی فاتح تو عمر ابن خطاب تھا. ہماری محبت تو ایران سے ہے، عقیدت تو ایران سے ہے. امام موسیٰ کاظم رحم اللہ کا مزار بھی ایران میں موجود ہے. اسی طرح بہت سی بزرگ ہستیوں کے مزارات ایران میں موجود ہیں. وہاں 20 سے 25% سنی آبادی موجود ہے. بابا ہم ایران کے مخالف نہیں ہیں. ایران کی پالیسی سے اختلاف ہے کہ جو پالیسی ایران، لبنان، شام، عراق، ان علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام کراتی رہی، جو پوری دنیا کے اندر اسلامی ممالک کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتی رہی، جو پوری دنیا کے اندر مسلمان ممالک میں ایسا انتشاری لٹریچر پھیلاتی رہی کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے اندر دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی. ایسی پالیسی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا، مسلمانوں کو اندر سے کمزور کیا گیا، اس پالیسی کے مخالف ہیں. باقی رہی بات ایران کی، ایران سے ہماری عقیدت محبت تھی ہے اور رہے گی. اب جیسا کہ پچھلے دنوں فیلڈ مارشل صاحب نے اعلان کیا کہ جس کو جس ملک سے محبت ہے وہاں چلا جائے. ہمیں فلسطین سے محبت ہے، ہم کہتے رہے کہ جی ہمیں فلسطین بھیج دو کیونکہ ہم جانا چاہتے ہیں، محبت ہے. اگر ہمیں ہماری ریاست حکم دیتی ہے کہ جاؤ ایران میں اور ایران کے دفاع کے لیے کھڑے ہو، انشاءاللہ ہم جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ریاست کا حکم ہے اور آگے سلطنت وہ ہے جس کا فاتح عمر ابن خطاب ہے. اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں. جس ڈونلڈ ٹرمپ نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ایران کو دیا تھا، پھر اس نے 5 دن کی جنگ بندی کی درخواست دی. کیا وجہ ہے کہ جو 48 گھنٹے کے اندر اس ملک پر حملہ کرنے والا تھا، اس نے 5 دن کے لیے جنگ بندی کی اور مذاکرات کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے رضامند ہوا.
یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ملک پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور ملک پاکستان ہر اسلامی ریاست کی بیک بون ہے۔ ظاہراً تو یہاں کے ملا اچھل اچھل کے کہہ رہے تھے جی ایران مخالف ہے، ایران کا یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہی فیلڈ مارشل ہے کہ جس کی حکمت عملی کی وجہ سے آج ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے کو ہیں۔ ہمیں اپنی ریاست کے اوپر، ہمیں اپنے اداروں پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے کہ جو چیز اسلام اور ملک پاکستان کے مفاد میں ہوگی انشاءاللہ یہ اپنے حکمت عملی سے اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ اب تیسری بات، فیلڈ مارشل صاحب آپ سے ہماری درخواست ہے کہ اس موقع پر جب آپ نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد سامنے سے اس کا رد عمل آیا، تو آپ کو یہ بات بہتر طریقے سے معلوم ہو چکی ہوگی کہ کون لوگ شر پھیلا رہے ہیں، کون فساد پھیلا رہے ہیں اور کون آج بھی اس ملک کی عوام کے کان بھر رہے ہیں کہ اپنی عدلیہ کے اوپر، اپنی اداروں کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر بھروسہ نہ کرو، یہ تو غلام ہے۔ جس طرح سے نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایران سے زیادہ خطرہ پاکستان کو ہے، کیونکہ ایران تو بموں کی زد میں آیا ہے اور پاکستان غلاموں کی زد میں آیا ہے۔ پاکستان کو مطلب یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے، یہ بہت سارے اس طرح کے شتونگڑے ہیں کہ جو اس طرح سے عوام کے دلوں کے اندر ایسی غلاظت کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک اندر ہی اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، خدا نہ خواستہ ہمارے ہی ملک کے اندر گروہ بن جائے، خدا نہ خواستہ یہی عوام اپنے ملک کے مخالف اٹھ کر کھڑی ہو جائے۔ تو ان لوگوں کا اصل مشن اور کاز یہی ہے کہ یہ لوگ ملک کو اندر سے کمزور کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے پہلے بھی کہا، آج بھی کہتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں۔ جس وقت ہمیں آواز دی جائے گی انشاءاللہ ہم سرحدوں پہ قدم بقدم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں جو ملک کو انتشار سے، فرقہ واریت سے، قومیت اور لسانیت سے یا کسی بھی طریقے سے ملک کو اندر سے ڈس اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم انشاءاللہ ان کے مخالف آپ کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں۔ اللہ پاک اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک اس ملک کی ان شر پسندوں سے، ان فرقہ پرستوں سے، ان انتشاریوں سے، ان فسادیوں سے حفاظت فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے، کفر کا منہ کالا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔